سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت نے آج سے 50 برس پہلے پاکستان کو توڑنے میں مکروہ کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان 16 دسمبر 1971 کو دو لخت ہو گیا۔ مکتی باہنی کو پاکستان کے خلاف مسلح کرنے، تربیت دینے اور اکسانے میں بھارتی سازش کار فرما تھی، اور جو بنگلہ دیش کی تخلیق میں ایک بنیادی عنصر تھا۔ بھارتی رہنماؤں بشمول موجودہ فاشسٹ حکمران مودی تک نے پاکستان کو توڑنے میں بھارتی کوششوں کا سرعام اعتراف کیا ہے۔ مسلمانوں کی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ میں ہی قائم ہوئی تھی، جس نے بعد میں پاکستان کے قیام کی حمایت کی۔ تحریک پاکستان میں بنگلہ دیش کی رہنماؤں کی غیر معمولی اہم شرکت نے ہی خطے کی تاریخ کا ایک عظیم باب رقم کیا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بنگلہ دیش کے قیام کے ساتھ ہی اس کے اندرونی معاملات میں بھارت کی مداخلت کا آغاز ہو گیا تھا، اور بھارت آج تک بنگلہ دیش کی ایک آزاد خارجہ پالیسی بنانے میں رکاوٹیں ڈالتا آ رہا ہے۔ بھارت نے 1947 میں پاکستان کے قیام کو آج تک قبول نہیں کیا ہے، اور بھارتی حکومت 1971 کی من گھڑت خرابیوں کو دوبارہ بھڑکا کر ایک مرتبہ پھر بنگلہ دیشی عوام کے ذہنوں اور دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت کو بھڑکانے کی کوششوں میں ہے۔ مودی حکومت نے بنگلہ دیش سمیت اپنے پڑوسی ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت تیز کر دی ہے، جبکہ بھارت جنوبی ایشیا میں اپنے توسیع پسند منصوبوں کی تکمیل کے لیے بنگلہ دیش کو براہ راست متاثر کر رہا ہے۔ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی مسلمان دشمنی بی جے پی رہنما امت شاہ کے بیان سے، جس میں اس نے بنگلہ دیشیوں کو دیمک کہا تھا، واضح ہو جاتی ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پیدا کیے گئے فاصلوں میں بھارتی کردار کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بھارت کے توسیع پسندانہ مذموم عزائم کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ نئے سرے سے پاک بنگلہ دیش تعلقات کو استوار کیا جائے۔